الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. تمام حضرات مل کر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا.
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، آج کی اس جمعۃ المبارک کی مختصر نشست میں اسی آیہ کریمہ کے تحت چند ایک معروضات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کے بعد اس پر استقامت عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جس طرح آپ حضرات کے علم میں ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو میں سب سے پہلے تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ربیع الاول شریف کے مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ گناہگار کو زندگی میں دوبارہ ایسا مبارک موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے گھر کی زیارت سے مشرف فرمایا، اور میرے ساتھ پورے قافلے والے اور بالخصوص ماشاءاللہ میرے اسٹوڈنٹ، آپ کے اس ادارے کے طلباء جو میرے ساتھ تھے، اللہ کے فضل و کرم سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ہر کوئی پوچھتا ہے سفر کیسا رہا، تو میں کہتا ہوں سفر مدینے کا ہر وار بڑا سونا۔ مدینہ پاک کا سفر جب بھی ہو تو اچھا ہوتا ہے، کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو سفر مدینے کا ہر وار بڑا سونا۔
میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندگی میں بار بار مجھے ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانان عالم کو جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان کے دل کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے، بلکہ میں یہ بچوں کو کہہ رہا تھا کہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ، بالکل ینگ عمر میں 14-15 سال 18 سال، اور بڑا جو ابرار حسین میرے ساتھ تھا، میرے خیال ہے اس کی 20-21 ایج ہے، تو میں نے کہا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اس ینگ عمر میں آپ پر اللہ نے فضل و کرم فرمایا حضور کے صدقہ سے، آپ کی وسیلہ سے، کہ اتنی ینگ عمر میں آپ اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت کر رہے ہو۔ پھر میں نے ان کو مثال دی، میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ساری زندگی گزر گئی دعائیں مانگتے مانگتے، یا اللہ اپنا گھر دکھا دے، اپنے محبوب کا گھر دکھا دے، 70 سال عمر ہوئی، 80 سال عمر ہوئی، دعائیں مانگتے مانگتے دنیا سے چلے گئے۔ تو میں نے کہا بھئی تم تو خوش نصیب ہو، اتنی ینگ عمر میں اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال میں ان کو گاہے بگاہے سمجھاتا بھی تھا اور یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اس کے بعد جانے کے بعد تم تمام بچوں کی زندگیوں میں، ہم سب کی میرے سمیت ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے۔ تبدیلی وہ نہ سمجھنا جو پاکستان میں آ رہی ہے، تبدیلی آنی چاہیے، قلوب و اذہان کے اندر ایک چینجنگ آنی چاہیے۔ پہلی زندگی کی نسبت اب آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنا گھر دکھایا، اپنے محبوب کا گھر دکھایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں کہ جب بندہ عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہے یا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح سے عمرہ ادا کرنے والے کو، حج ادا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے ایسے ہی پاک فرما دیتا ہے۔ تو میں ان کو بتاتا تھا کہ جو پچھلی خطائیں، غلطیاں، گناہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سفر کو قبول فرمائے، ہمارے عمرے کو قبول فرمائے، اور اس کے صدقہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پچھلے گناہ معاف ہو چکے، اب ہم نے اپنی نئی زندگی کو شروع کرنا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ الحمدللہ ابھی تک تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ چینجنگ بچوں میں آ رہی ہے، اللہ کرے اسی طرح رہے۔ نماز میں نے دیکھا ہے کہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان بچوں کو بتاتا رہا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اتنی ینگ عمر میں اللہ نے آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے، اور آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے اپنے حبیب علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ جن ساتھیوں، بھائیوں نے، بزرگوں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، الحمدللہ جن کے نام میرے ذہن میں آئے ان کا نام لے کر، جن کے نام نہیں آئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے، ہر کسی کے دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، سب کے لیے الحمدللہ، کیونکہ وہاں پر دعا کے علاوہ تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ وہاں مدینہ المنورہ میں ہوٹل کے اندر بہترین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا، اور وہاں پر آپ کے اس ادارے کے پڑھے ہوئے طلباء نے تلاوتیں کی اور نعتیں پڑھی، اور الحمدللہ مجھ فقیر کو یہ موقع ملا تلاوت قرآن مجید، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان کا بھی۔ تو الحمدللہ وہاں پر میلاد منانے کا جو سرور آیا ہے وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اور اس دفعہ
کیونکہ ربیع الاول شریف شروع ہو چکا تھا تو مجھے ہمارے ساتھ جو قافلے لیڈر تھے قافلے والے انہوں نے بھی بتایا اور بھی کئی ساتھیوں نے بتایا کیونکہ رش اتنا تھا بالخصوص مدینہ المنورہ میں بہت زیادہ رش تھا تو میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میلاد شریف کی وجہ ہے اور انہوں نے ساتھ میں بتایا کہ پاکستان سے آنے والے جو لوگ ہیں وہاں پر جو 50,000 کی ٹکٹ تھی اب 85,000 کی ہو چکی ہے 85,000 کی پہلے 50 کی تھی اتنی بڑھ جانے کے باوجود لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں کیونکہ جنہوں نے جانا ہے انہوں نے تو جانا ہی ہے تو مدینہ پاک میں ہوٹلوں میں کمرے نہیں مل رہے اتنا رش ہے تو میں نے پوچھا وجہ کیا ہے انہوں نے کہا جی وجہ یہی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے 12 ربیع الاول شریف آ رہی ہے اور بہت سے عشاقان رسول پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یورپ جہاں جہاں بھی عشاقان رسول بستے ہیں جو جا سکتے ہیں جن کو بلاوا آیا ہوا ہے اس لیے وہ آ رہے ہیں تو اس لیے مکہ پاک میں بھی رش تھا لیکن مدینہ المنورہ میں بہت زیادہ رش ہو گیا کیونکہ اس وقت ربیع الاول شریف 12 کی تاریخ آنے والی تھی 11 کی رات کو ہم وہاں سے آئے تو بلکہ وہ مجھے کہنے لگے کہ اگر مجھے پہلے ڈیٹ کا حساب ہوتا تو ہم 2-3 دن اور آگے کر لیتے تو الحمدللہ اب اللہ کے فضل و کرم سے میڈیا اور سوشل میڈیا آپ نے اب دیکھا ہوگا آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی پوری دنیا کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافلیں منائی جاتی ہیں ان کے طریقے مختلف ہیں کہیں پر تو کئی ملکوں میں تو سرکاری سطح پر مراکش کے اندر اور دیگر ممالک جو عرب ممالک ہیں ان میں سرکاری سطح پر منائی جاتی ہے اور آپ نے شاید نیوز میں دیکھا ہوگا کہ نہیں الحمدللہ پاکستان میں سرکاری سطح پر فوج کی 21 توپوں کی صبح 12 ربیع الاول شریف کو سلامی پیش کی گئی 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی 12 ربیع الاول پر الحمدللہ اور ہمیں تو اس میں خوشی ہوتی ہے اور یقیناً ہونی چاہیے کیونکہ خوشی انہی کو ہوتی ہے جن پر اللہ کا کرم ہوا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے تو انعام اللہ نے کن پر فرمایا ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کن پر؟ مومنوں پر احسان فرمایا کہ اللہ نے اپنا محبوب عطا فرما دیا مدینہ المنورہ میں وہاں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہی آیت پڑھی تو ایک بھائی صاحب مجھے بعد میں کہنے لگے کہ جی یہ آیت کہاں ہے میں نے بتایا کہنے لگے جی یہ اس کا ریفرنس مجھے چاہیے میں اس کا ترجمہ چیک کروں گا یہ ہے میں جناب جہاں مرضی جا کے آپ چیک کریں یہ قرآن پاک لے لیں ابھی چیک کر لیں کہنے لگے جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا یہ تو سب کے لیے نبی ہیں میں نے کہا بھی نبی سب کے لیے ہیں حضور نے خود ارشاد فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا سب کی طرف میں رسول ہوں لیکن یہاں رسول ہونے کی بات نہیں ہو رہی یہاں اللہ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا یہاں اللہ اپنا احسان ذکر فرما رہا ہے احسان کن پر فرمایا مومنین پر فرمایا اور میں نے کہا جتنی بار مرضی آپ چیک کریں ابھی چلے جائیں اور یہ آیت کریمہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے احسان مومنین پر فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اپنا محبوب عطا فرما دیا تو دوسری جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کئی ایک آیت کریمہ سے حضور علیہ السلام کے میلاد پر ثبوت ملتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہوتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے، بفضل اللہ و برحمتہ، اس کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے، فَلْيَفْرَحُوا، کیا کرو؟ خوب خوشیاں مناؤ، خوب خوشیاں مناؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ خوشیاں منانا اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو، اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ اور بھی بہت سی آیات مقدسہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی طرف اشارات مل رہے ہیں۔ اور دیکھیے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو پھر خوب خوشیاں مناؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے۔ اور اکثر محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کیونکہ اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کا فضل بھی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد پاک فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو جو وقت گزرتا جائے گا تمہاری شان اور بلند ہوتی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، اب ایسے ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی اب ایسے ہو رہا ہے تو 15-20 سال کے بعد اور بھی انوکھا ہوگا، اور بھی آپ کو دیکھنے کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گی۔ تو اب میڈیا میں اب یہ ڈکی چھپی بات نہیں رہی، پوری دنیا کے اندر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور منائی جاتی ہیں، اگرچہ ان کا طریقہ مختلف ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر اور مدینہ المنورہ کے اندر اب تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر بہت سے کلپ چل رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے باہر بہت سے لوگ کھڑے ہو کر درود و سلام کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اور ادھر سے مفتی صاحب قبلہ بن باز جو ہے نا وہاں کے مفتی سعودیہ کے، ان کا فتویٰ بھی جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ ان کو ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے حرام پر فتوے دینے ہیں، ٹھیکہ لیا ہوا انہوں نے۔ تو بہرحال انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ میلاد منانا یہ شرک ہے اور اس طرح سے بدعت ہے، اور طرح طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ بہرحال کیونکہ ان کا کام یہی ہے، ان کو اسی لیے رکھا ہوا ہے، تو بہرحال ہم نے اپنا کام کرنا ہے، وہ اپنا کرتے رہیں۔ ہم نے حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اور دیکھیے سب سے پہلی بات یہ سوچنی چاہیے کہ میلاد ہے کیا؟ میلاد ہے کیا؟ میلاد کہتے ہیں پیدائش کی جگہ کو، یا پیدائش کا وقت، مولود کہتے ہیں پیدائش کی جگہ کو۔ اور میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اور علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں۔ اور میلاد ہے ہی یہی حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا جائے، اور جو جو واقعات اس وقت رونما ہوئے ان کا ذکر کیا جائے، یہی میلاد ہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اور میلاد منا کر ہم شرک کا توڑ کر رہے ہیں، ہم گلی گلی کوچہ کوچہ میں اعلان کر رہے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے ہیں، اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اعلان کر رہے ہیں حضور پیدا ہوئے ہیں، تو جو پیدا ہو
وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا ایک ہی ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ تو ایک ہی ذات ہے. تو ہم حضور کا میلاد منا کر شرک کا توڑ کر رہے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں. مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں. لیکن ان بیچاروں نے رات دن ایک ہی رٹا لگایا ہوا ہے، شرک 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 شرک. بھئی جب بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ اتنا وہ زور کیوں لگاتے ہیں؟ بھئی زور کیوں نہ لگائیں، جب جائز چیز کو شرک کہہ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر ان کے جواب کے لیے ہمیں بھی تو کچھ کہنا ہے نا. ایک بندہ آگے سامنے سے آپ سے سوال کر رہا ہے تو پھر اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا، کہ خاموش ہو جائیں کہ جی آپ وہ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں تو سن کے بس سو جائیں. تو پھر بھی ہم تو اتنی سخت زبان استعمال نہیں کر رہے جو وہ کر رہے ہیں. تو ہم تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑھ رہی ہیں، رونقیں بڑھ رہی ہیں. حضور کے میلاد پر میلاد منانے والوں کا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور یہ قیامت تک بڑھتی رہے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو جو وقت گزرتا جائے گا تمہاری شان بڑھتی جائے گی. بڑھ رہی ہے نا، اور یہ بڑھتی رہے گی، اس میں کمی نہیں ہوگی. وہ چاہے جتنا مرضی زور لگاتے رہیں سوشل میڈیا پہ، دیگر میڈیا، الیکٹرونک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پورا سال ان کو سیرت کی کانفرنسیں یاد نہیں آتی. جب ربیع الاول شریف شروع ہوتا ہے تو سیرت کی کانفرنسیں شروع ہو جاتی ہیں. سیرت کانفرنس ہو رہی ہے. بھئی سیرت منائی نہیں جاتی، اپنائی جاتی ہے. سیرت تو اپنائی جاتی ہے، منائی تھوڑی جاتی ہے. یہ سیرت اپناتے نہیں، مناتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں. پھر پورا سال آپ کو سیرت کانفرنس یاد نہیں آئی، کیونکہ اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، اگر یہ اپنے بڑوں کی بات مان لینا تو پھر رولا ہی کوئی نہیں ہے. اپنے وڈیاں نہیں منی جاننا، جو کچھ جنہوں نے وڈیاں آخیا وہ آہنے نے جائز ہے، وہ آہنے نے ایسا منانے ہیں، وہ آہنے نے، بلکہ بہت سارے محدثین کی، اب چونکہ وقت بھی بہت تھوڑا انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اسی پر بیان ہوگا، تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے بڑوں کی مان لینا تو پھر یہ بھی منانا شروع کر دیا، اور کئیوں نے منانا شروع کر دیا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے ایک اشتہار دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 13 روزہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 13 روزہ. میں نے کہا بھی یہ تو ہم سے بھی بڑھ گئے، ہم مناتے ہیں 11ویں، مناتے ہیں 12ویں، انہوں نے تو 13 کر دیے. یہ تو نمبر انہوں نے ہم سے بھی آگے لگا لیا. بہرحال ہمیں اس بات کی خوشی ہے الحمدللہ. اور کئی ڈیٹ کا سہارا لیتے ہیں، دیکھیں جی آپ 12 کو مناتے ہیں، 12 کو تو حضور کی پیدائش کا دن ہی نہیں ہے، 9 کو ہے، 8 کو ہے. میں کہتا ہوں جی آپ 8 کو منا لیا کریں، 9 کو منا لیا کریں. ہم 12 کو مناتے ہیں چونکہ اکثریت یہ فرماتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی ہے، تو ہم 12 کو مناتے ہیں. آپ 8 کو منا لیجئے، 9 کو منا لیجئے. لیکن بات اصل میں اور ہے نا، کوئی نہ کوئی بات تو انہوں نے کرنی ہے نا، تو پھر ڈیٹ کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کوئی سہارا لیتے ہیں. تو بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم آقا نامدار، مدنی تاجدار، احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حضور علیہ السلام کے نغمے ہم سناتے رہیں گے، سناتے سناتے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں.
کیونکہ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. حدیثوں میں آتا ہے جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے وہاں پر رحمت نشاور کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اس محفل میں شامل ہوتے ہیں جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اور محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. آپ فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں یہی آیت کریمہ حمد باری تعالی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی آمد پر ہم جشن مناتے ہیں، محافلوں کا انعقاد کرتے ہیں، محافلیں مناتے ہیں. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں، جس مسجد میں، جس محلے میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نوری فرشتے اس محفل میں شامل ہوتے ہیں. اور جلال الدین سیوطی کون ہے؟ جنہیں 70 سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت نصیب ہوئی. وہ فرما رہے ہیں کہ جس محفل میں، جس گھر میں، جس مسجد میں، جس جگہ پر حضور کے میلاد کی محفل ہوتی ہے، اللہ کے نوری فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. حضرات محترم، محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیجئے مساجد کے اندر، گھروں کے اندر، اپنے کاروبار جہاں پر ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں پر بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی وہاں پر اللہ کی برکات ہوں گی، اللہ کے نوری فرشتے ایسی محفلوں میں شامل ہوتے ہیں. اس لیے اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی ہمت کے مطابق ایسی محفلوں کا اہتمام کیجئے، ایسی محفلوں کو سجائیے اور سجاتے رہیے، کیونکہ ہم تو حضور کی آمد پر جشن منا رہے ہیں. حضور کی، کیونکہ حضور کے صدقے میں ہی یہ زمین بنی، آسمان بنا، چاند اور سورج، ساری کائنات کا نظام صرف اور صرف حضور کے صدقے میں اللہ نے پیدا فرمایا. تو جب سب کچھ حضور کے صدقے میں ہے، ہمیں زمین ملی تو حضور کے صدقے، آسمان ملا تو حضور کے صدقے، آسمان کے اوپر چاند اور ستارے یہ حضور کے صدقے، ہمیں رمضان ملا تو حضور کے صدقے، ہمیں قرآن ملا تو حضور کے صدقے، ہمیں ایمان ملا تو حضور کے صدقے. جب سب کچھ حضور کے صدقے میں ہے تو ہم حضور کی آمد پر جشن ضرور منائیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا طَهُورًا، میری خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا. پہلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا. جب نماز پڑھنا ہوتی، عبادت کرنا ہوتی، عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا یا جگہ کو دھونا پڑتا تھا، غسل دینا پڑتا تھا. لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تک 1,24,000 نبی اور رسول آئے، کسی کی آمد پر پوری روئے زمین پاک نہ ہوئی. حضور اکیلے کیا آئے کہ اللہ نے حضور کی خاطر پوری روئے زمین کو پاک کر دیا. شبدہ متا زیرا زبرام شان نبی وچ آیا آمالوں کا او خبر نہ کوئی تے خاصا رمضان خاصا رمضان پایا. یہ رمض کی بات ہے کہ کسی کسی کی سمجھ میں آتی ہے. خاصا رمضان پایا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی، سوجھ بوجھ عطا فرمائی، انہیں سمجھ آتی ہے، بے عقلوں کو سمجھ نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتے